اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین سامعات متوجہین متوجہات ملائکہ صالحین ارواح طیبات السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین محترم، اس ہفتے پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اپنا ہفتہ وار درس دین لے کر۔ اس میں ہم اپنے شیخ محترم جناب سید محمد اطہر علی ہاشمی مدث اللہ العالی کی انتہائی مایہ ناز تصنیف میرا پیارا دین اسلام سے ایک موضوع لے کر اس کے متعلق شرعی احکامات آپ کی خدمت میں گوش گزار کرتے ہیں۔ اعتکاف سے متعلق ہمارا موضوع چل رہا تھا۔ گزشتہ ہفتے ہم نے اعتکاف کے متعلق گفتگو کی تھی، جس میں ہم نے اعتکاف توڑنے والی چیزوں کا بیان اور پھر وہ کام جو اعتکاف کے دوران منع ہیں ان کے بارے میں کچھ شرعی احکامات بیان کیے تھے۔ آج ہم اعتکاف کے متعلق مزید گفتگو کو آگے بڑھائیں گے کہ کون کون سے کام اعتکاف میں جائز ہیں، پھر مزید آگے آپ کی خدمت میں ہم بیان کریں گے کہ کون کون سے کام اعتکاف میں کرنا افضل ہے، اور پھر مزید اس کے بعد کہ کن صورتوں میں اعتکاف کو توڑنا جائز ہے۔ کون کون سے کام اعتکاف میں ضرورتاً کرنا جائز ہیں کرنا، تو جیسا کہ معتکف کا ضرورتاً سونا، کھانا پینا، اچھی بات کرنا، ضرورتاً کوئی اس کو خرید و فروخت کی ضرورت پیش آ جائے تو وہ کرنا، وضو کرنا، غسل کرنا، ذکر و اذکار کرنا، محفل نعت میں نعت خوانی میں شرکت کرنا، کسی دینی محفل میں شرکت کرنا، واعظ و نصیحت سننا وغیرہ، ضرورتاً دوائی وغیرہ لینا، تو یہ سب چیزیں معتکف کے لیے بالکل جائز ہیں۔ وہ کام جو معتکف کے لیے کرنا افضل ہیں کہ جن کو کرنا چاہیے اس کو اعتکاف کے اندر، اب وہ آپ سماعت فرمائیے تاکہ اعتکاف کی عبادت کو چار چاند لگیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہتر سے بہتر عبادت پیش کی جا سکے۔ نمازیں باجماعت پڑھنا، تمام نمازیں اعتکاف کے اندر، اپنی قضا نمازیں جو ماضی کی رہ گئی ہیں وہ پڑھنا، بکثرت درود شریف استغفار وغیرہ پڑھنا، تلاوت نعت وغیرہ سننا، اور عبادات کو ذوق و شوق کے ساتھ ادا کرنا، مجبوری میں نہیں، تنگ دلی کے ساتھ نہیں، بلکہ ذوق و شوق کے ساتھ عبادتیں ادا کرنا، اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنا، معافی مانگنا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، نیک اعمال کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کرنا کہ اچھی عبادات کی، نیک صالح اعمال کی توفیق عطا فرمائے، ماں باپ، اپنے محسنین، مرشد، اساتذہ وغیرہ کو، اور جو آپ پر احسان کرنے والے لوگ ہیں، ہم پر احسان کرنے والے لوگ ہیں، ان کو اور جملہ اہل اسلام کو دعاؤں میں یاد رکھنا، دین کا علم سیکھنا یا دوسروں کو سکھانا، ساتھیوں کو خوش رکھنا، تکلیف دینے سے بچنا، اور کسی سے تکلیف پہنچے تو اس پر صبر کرنا، مریض وغیرہ کی عیادت کر لینا، اگر یا ضرورت مند حاجت مند کی کسی کی خدمت کر دینا، یہ بھی اعتکاف میں بہت اچھی ایک نیکی ہے جو عبادت کا ثواب انشاءاللہ اور مزید ان چیزوں کی وجہ سے اجر بڑھے گا اعتکاف میں۔ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا، کتب اسلامیہ کا مطالعہ کرنا، جتنا مطالعہ زیادہ سے زیادہ کر سکیں اتنا اچھا ہے۔ اپنے دل و نگاہ کو پاک کرنے کے لیے کوشش کرنا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے لیے دعا بھی کی جائے، تو یہ وہ کام ہیں جو معتکف کو ضرور کرنے چاہیے، بہت افضل ہیں۔ کن صورتوں میں، اب ہم آگے یہ ذکر کریں گے کہ وہ کون کون سی صورتیں ہیں کہ جن کے پائے جانے کی صورت میں معتکف کے لیے جائز ہے کہ وہ اعتکاف توڑ دے۔ تو یاد رکھیے کہ بلا ضرورت اعتکاف شروع کرنے کے بعد بلا ضرورت اعتکاف کو توڑنا ناجائز اور گناہ ہے۔ اعتکاف کرنا سنت ہے، لیکن جو رمضان کا اعتکاف وغیرہ ہے اس کو کرنا سنت ہے، لیکن جب اعتکاف شروع کر دیا جائے تو اب اس کو پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ یہ ہر نفل کا حکم ہے، جیسے نفل نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں، اب نفل نماز جب شروع کر دی تو اس کو پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے، بیچ میں توڑنا اس کو گناہ ہے، اور یہ اس کو توڑ دینا گناہ ہے، حرام ہے، سخت گستاخی اور بے ادبی کی بات ہے، جس کی سزا جو ہے دنیا میں بھی سالوں بھگتنی پڑتی ہے، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس پر سزا الگ سے دی جائے گی۔ البتہ بعض جن صورتوں میں اعتکاف توڑنا جائز ہے، شرعی طور پہ اس کی اجازت ہے، وہ آپ سماعت کیجئے کہ سخت بیماری میں ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شوگر کا پیشنٹ ہے اور شوگر اس کی اچانک گر جاتی ہے،
یا پھر اور وہ کنٹرول نہیں ہو پا رہی، یا بڑھ جاتی ہے کنٹرول نہیں ہو پا رہی، اور اس کی حالت ایسی نہیں ہے، تو بالکل اعتکاف توڑ سکتے ہیں، اور پھر جا کے ڈاکٹر سے چیک اپ وغیرہ کرا سکتے ہیں۔ کسی کو ہارٹ اٹیک وغیرہ ہو گیا یا اور کوئی تکلیف بیماری ایسی ہے کہ جو اعتکاف میں رہتے ہوئے ٹریٹ نہیں ہو سکتی، تو بالکل ڈاکٹر کے پاس جایا جائے گا۔ اعتکاف توڑنا اس صورت میں جائز ہے۔ قریبی خونی رشتہ دار سے ماں باپ، دادا دانی، نانی نانا وغیرہ، بہن بھائی، بیوی بچے کی میت کے صرف جنازے میں شرکت کے لیے یہ جا سکتے ہیں، ان کے جنازے میں شرکت کے لیے اعتکاف کو توڑنا جائز ہے۔ کسی سخت قانونی کارروائی کے لیے جائز ہے، شرعی جہاد کے لیے، اپنی جان بچانے کے لیے یا کسی اور کی جان بچانے کے لیے، جبکہ اس نے اس کو پکارا ہو اور اس کے علاوہ کوئی مدد کرنے والا بھی موجود نہ ہو تو جائز ہے۔ حج و عمرے پر جانے کے لیے، جبکہ حج اور عمرے پر جانا ضروری ہو، چھوڑا نہ جا سکتا ہو، تو ایسی صورت میں یہ اعتکاف توڑ سکتا ہے۔ آخر میں اعتکاف ٹوٹ جانے کی صورت میں یا جان بوجھ کر توڑ دیا تو اس کی قضا کے کیا معاملات ہیں، یہ سمجھنے بہت ضروری ہیں کہ اعتکاف اگر ٹوٹ جاتا ہے تو اس کی قضا کس طرح کی جائے گی۔ اعتکاف ایک دن عصر کے بعد سے دوسرے دن مغرب تک ہوتا ہے، تو جس کا اعتکاف ٹوٹا یا توڑا وہ صرف اسی ایک دن کی قضا کرے گا۔ ایک دن سے مغرب کا وقت مسجد میں شروع کرے، اگلے دن مغرب کا وقت مسجد میں ختم کرے۔ بقیہ ایام کا، اب جیسے رمضان کا اعتکاف ٹوٹا تھا تو حکم یہ ہے کہ اس ایک دن کی قضا تو واجب ہے۔ بقیہ ایام کا چونکہ اس نے رمضان کی 20 کو اس نے رمضان کی جیسے سنت اعتکاف شروع ہوتا ہے وہ شروع کیا تھا، اور پھر 23-24 تاریخ کو جا کے اس کا اعتکاف ٹوٹ گیا۔ اب 24 کا اعتکاف ٹوٹا تو ایک دن کا اعتکاف اس پر واجب تھا کرنا، اس نے کر لیا۔ لیکن چونکہ ارادہ اس کا یہ تھا کہ پورے 10 دن کا اعتکاف کرے گا، تو بہتر یہی ہے کہ پورے بقیہ دن کا اعتکاف بھی اب پورا کرے، یہ بہتر ہے اس کے لیے۔ تو اپنے بقیہ اعتکاف بھی مکمل کرے۔ آخری عشرے کا اعتکاف جیسے رمضان کا ہے تو، اور تیسرے دن اعتکاف ٹوٹ گیا تھا تو اس کے بعد جو بقیہ دن ہیں ان کی بھی قضا کرے، بہتر یہی ہے۔ عید کے ایام کے علاوہ سال میں کسی بھی دن، اب قضا کس طرح کرنی ہے؟ قضا اس کی ان دنوں میں تو نہیں ہے، ان دنوں میں تو یہ پوری کرے گا، اور بقیہ سال کے عید کے ایام کے علاوہ جو عید کے ایام ہیں، کیونکہ قضا جب روزہ اعتکاف قضا کیا جاتا ہے تو ساتھ میں روزہ رکھنا ضروری ہوتا ہے، تو عید کے ایام میں روزہ نہیں رکھ سکتے، تو لہٰذا عید کے ایام کے علاوہ کسی بھی دن غروب آفتاب سے اگلے دن غروب آفتاب کے بعد تک مرد مسجد میں، عورت گھر میں مخصوص جگہ جو پردے وغیرہ کی ہے، جو اعتکاف کے لیے مختص کی ہے ہوتی ہے، اس کو وہاں پر اعتکاف کرے۔ عورت کا اعتکاف کے ایام جیسے اس کے ایام مخصوصہ آ گئے تھے، اب بچے کی پیدائش ہو گئی، تو اس صورت میں اب وہ جو اس کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے تو اس کی قضا بعد میں کرے گی جب پاک ہو جائے گی اس کے بعد۔ یہ قضا کا طریقہ تھا اعتکاف میں۔ اب انشاءاللہ ہم اپنے اگلے پروگرام میں اس بارے میں گفتگو کریں گے کہ اعتکاف کے دوران کیا کیا کرنا چاہیے، کیا کیا پڑھنا چاہیے، کون سے نوافل پڑھنے چاہیے، ذکر و اذکار کس طرح کرنے چاہیے، انشاءاللہ یہ گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنا اس پر کما حق عمل کی توفیق عطا فرمائے، شرعی احکامات کے مطابق اپنے اعتکاف کرنے، ان کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔